الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو خوش آمدید قرآن کورس 4 کی کلاس میں. انشاءاللہ العزیز آج ہم نے جو 2 لیسنز پڑھنے ہیں وہ ہیں 14A اور 14B. آئیے دیکھتے ہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیسے پڑھ رہے ہیں. ہم نے کورس 1 کی تکمیل کے بعد پہلا کورس جو کیا یعنی جس کو ہم نے کورس 2 کہا، سورہ بقرہ کی ابتدا کی مصحف سے پہلے 5 پارے ہم لوگوں نے پڑھے جس میں ہدایت اور مخاطبین ہدایت کی بات کی گئی، ماننے والے نہ ماننے والے اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ. کورس 3 میں ہم نے مزید 5 پیجز پڑھے جس میں بنی اسرائیل کی تفصیلی واقعات کا تذکرہ تھا، مختلف قسم کے مختلف حالات اور مختلف ٹائم کے جو واقعات تھے. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کورس 4 جس میں بنی اسرائیل ہی کے واقعات کا تسلسل ہے، مزید واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے. ہم اشارات کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں تو ہم نے کورس 2 کے اشاروں کو دائیں ہاتھ پہ رکھ کے یاد کیا تھا، کورس 3 کے اشاروں کو بائیں ہاتھ پہ، اور اب کورس 4 میں ہم پھر سے دائیں ہاتھ پہ اشارات کو یاد کر رہے ہیں. 11واں پیج، 12واں، 13واں، 14 اور 15. تو ہم 11 اور 12، 13 3 پیجز کر چکے ہیں. آج ہم 14th پیج شروع کریں گے. جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ایک دفعہ اگر دہرا لیں تو: جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال، آگ صرف چند دن کے لیے، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور دیگر رسولوں سے سلوک. ہم پیج نمبر 11 اور 12 میں پڑھ چکے. اور 13ویں پیج پر ہم نے پڑھا کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ اور میثاق طور اٹھا کر. تو ایک مرتبہ پھر سے اس کو دہرا لیں اینڈ پہ: جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن کے لیے، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک، کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ اور میثاق طور اٹھا کر. آج ہم نے 14th پیج شروع کرنا ہے جس میں ہم نے 4 اشارات جو پڑھنے ہیں وہ ہے: آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی یعنی وعدوں سے بے وفائی. آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. اور آسان الفاظ میں یاد کرنے کے لیے: آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. 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 تو آخرت تمہاری کوشچن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا تعلق ہے پچھلی آیات کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہے ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے، اور ان آیات کی روشنی میں ہمیں بھی اپنا حال چیک کرنا چاہیے. قرآن میں اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی آیات نازل فرمائی ہیں. کچھ آیات وہ ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، کچھ آیات وہ ہیں جن کا تعلق عبادات سے اور احکام سے ہے،
اور کچھ آیات وہ ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ دعوت سے ہے، اور کچھ آیات وہ ہیں جن میں اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے تذکرے بیان فرمائے ہیں۔ تو جو پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے، عقائد کی بات آئے گی تو عقیدہ ہم نے ڈائریکٹلی بنانا ہے، اور ڈائریکٹ ہمارے لیے ایک میسج ہوگا کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اعمال کے احکام کی بات آئے گی تو وہ بھی حکم ہوگا یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور جو تیسرا کام جو پچھلی قوموں کے تذکرے اور حالات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، تو وہ غور کرنے والی چیزیں ہیں، تدبر کرنے والی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بنی اسرائیل کے حالات بتائے، قوم عاد کے حالات بتائے، قوم سمود کے بتائے، اور جو ہے وہ اصحاب مدین کے حالات بتائے۔ ان ساری انبیاء کی اقوام کے حالات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، تو ان کے حالات کا اپنے حالات کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارے لیے اس میں سے نصیحت کا کیا پہلو نکلتا ہے۔ تو واقعات گزشتہ اقوام کے جب بھی آئیں تو اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ انسان غور کرے کہ میرے اندر ان میں سے کوئی اگر برائی کی بات ہے تو مجھ میں تو نہیں، اور اگر کوئی کرنے والا کام ہے یا اچھی بات ہے تو اس کو بھی چیک کیا جائے۔ تو اسباق یہاں سے ان آیات سے ہمیں کیا ملیں گے جی؟ کہ یہود کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف انہی لوگوں کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ دوسری جگہ پر یہود کے دعوے کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں تو یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی اور داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے ان کے اس عقیدہ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا اگر ایسا ہی ہے تو تم ذرا موت کی تمنا کر کے دیکھو، یعنی اگر تم نے جنت ہی میں جانا ہے اور تمہیں کچھ سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ جنت صرف تمہاری ہے، تو ٹھیک ہے، پھر تو تمہیں مر جانا چاہیے، تم دعا مانگو کہ مر جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ تو اپنے دلوں کی بات، اپنے دلوں میں وہ یہ بات جان چکے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے رسولوں کا انکار کر دیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس طرح کر کے انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس لیے وہ موت کی تمنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ کیا ہمارے حالات ایسے ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی اس طرح کا کوئی ایٹیٹیوڈ، ایسی سوچ، ایسا نظریہ اور فکر ہے؟ یقیناً ہے۔ ہم بھی اس جو ہے وہ ایک جو ہے گمان کے ساتھ جی رہے ہیں اور اس یقین کے ساتھ جی رہے ہیں کہ جنت تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنے عملوں کا پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح کے اعمال ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اگر کہا جائے کہ اگر تمہاری ہی جنت ہے تو مانگو ذرا اللہ سے کہ اللہ تمہیں دنیا سے اٹھا لے جائے اور جو ہے وہ جنت میں کر دے، تو وہاں پر آ کر ہم پھر جو ہے وہ تذبذب میں آ جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ تو سیم سچویشن ہے ان کی اور ہماری، فرق صرف یہ ہے کہ ہم نبیوں پر تمام انبیاء پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمارے اندر اعمال کی کمزوری ہے، لیکن ان کے ہاں یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء ہی کا انکار کر رکھا تھا، تو اس وجہ سے وہ ہم سے ذرا بڑے مجرم اس حوالے سے تھے کہ انہوں نے انبیاء کا انکار کیا ہوا تھا۔ ادروائز عملوں کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی بما قدمت ایدیہم کی وجہ سے ہمیں بھی جو ہے وہ ایک مشکل پیش آ جائے گی اگر ہمیں کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ موت مانگ لو۔ تو نئے الفاظ اگر ہم دیکھیں اس کو تو ایک اور دو نئے الفاظ، 4 ٹوٹل نئے الفاظ اس ایک آیت میں ہمیں ملیں گے۔ تو سب سے پہلے تلاوت اور پھر ترجمہ دیکھیں گے۔ میں تلاوت کر رہا ہوں، آپ لوگ سنتے رہیں اور اپنے ساتھ دہراتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ آپ کہہ دیں اگر ہے تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر اللہ کے پاس، خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا، دوسرے لوگوں کے علاوہ، تو تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔
یعنی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ آخرت کا گھر یعنی جنت صرف تمہارے لیے ہے باقی لوگوں کو چھوڑ کر، تو پھر تم ٹھیک ہے آؤ اور تمنا کرو موت کی کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو لفظ بلفظ ترجمہ، قل آپ کہہ دیں، ان اگر، کانت ہے، ہوا کانا ہیا کانت مؤنث کے لیے، تو کانت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر کانت مؤنث لائے ہیں تو مؤنث کیا چیز آ رہی ہے؟ الدار۔ الدار جو ہے وہ الدار الآخرہ، آخرت کے گھر، الدار کو عربی میں جو ہے وہ مؤنث کنسیڈر کرتے ہوئے اس کے لیے مؤنث کا لفظ لائے ہیں۔ کانت لکم الدار، لکم تمہارے لیے، لہو لہم، لکا لی لکم۔ سر ایک سوال پوچھو؟ جی جی سر۔ سر یہ کانت کا تو کانت تو یہ تھا مطلب ہوتا ہے نا، کانا کا مطلب تھا ہوتا ہے۔ جی تھی، جی کانت وہ تھی۔ ٹھیک ہے، ہے کہ اس میں آیا ہے کے معنی میں کیوں آ رہا ہے؟ گڈ کوشچن۔ جی اصل میں ہے کانت وہ تھا، لیکن شروع میں جو آ گیا ہے ان، کنڈیشنل جملہ آ جانے کی وجہ سے اگر تمہارے لیے ہے، تو یہ ان کی وجہ سے کانت کا ترجمہ جو ہے وہ پاسٹ کی بجائے پریزنٹ میں کیا جا رہا ہے۔ لیکن سر ان کا اثر تو جو ہے وہ مضارع پہ پڑتا ہے، ماضی پہ تو نہیں پڑتا۔ نہیں، ان کا اثر ماضی اور